السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم سے متعلق چند باتیں آئی تھیں. ایک بات یہ بھی ہے کہ نماز سے باہر جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، قرآن کریم کی کسی سورت کی تلاوت شروع کرنا چاہیں گے تو اس وقت بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا مستحب ہے. اس پر بھی تمام جو مذاہب ہیں اس پر اس کا اتفاق ہے. یعنی یہ قرآن کے یا سورت کے شروع کرنے سے پہلے یہ اس کا حق بنتا ہے، اور قرآن کے اندر لکھا ہوا بھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اسے پڑھنا بھی حق بنتا ہے قرآن کا کہ اسے پڑھا جائے، اور ایک مسلمان کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ اسے پڑھے. ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن تھے کہ اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ کیفیت طاری ہوتی ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے لوگوں سے روبرو ہوتے ہیں. صحابہ پوچھتے ہیں کیا ماجرا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی ابھی میرے اوپر ایک سورت نازل ہوئی ہے، ایک سورت نازل ہوئی ہے. پھر پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورت کو شروع کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا. اس کے بعد کہتے ہیں انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. پھر کہتے ہیں کہ کیا تم لوگ جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ تفسیر پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوثر کے متعلق کرتے ہیں. تو یہاں اصل مقصد بیان کرنے کا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ میرے اوپر ابھی ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے، تو سورت کی شروعات کس انداز سے کی یہ ہمیں اصل لینا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعہ کی. تو یہ معلوم ہوتا ہے، اور سنت کا طریقہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ سورت کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے. اور ایسے ہی ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم درمیانے سورت سے پڑھیں، ہم نے قرآن کھولا، ایک پارہ ہم نے پڑھا تھا، ایک جسے ہم ایک بناتے ہیں، طے کرتے ہیں کہ ایک دن ہم ایک پارہ پڑھیں گے، دوسرے دن دوسرا پارہ شروع کریں گے، تو اس میں سورت نہیں ہوتی. وہ پارہ ہوتا ہے، سورت وہاں نہیں ہوتی، وہاں سے سورت کی شروعات نہیں ہوتی. تو اگر ہمیں وہاں سے شروع کرنا ہو تو کیا اس وقت بھی ہمیں بسم اللہ کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، یا کیا مسئلہ ہے؟ اس کے بارے میں بھی جاننا چاہیے، کیونکہ سوالات آتے رہتے ہیں. اور کچھ علماء کا عمل کیا ہوتا ہے، کبھی بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ سے پڑھتے ہیں، اور کچھ علماء بسم اللہ بھی پڑھتے ہیں اعوذ باللہ کے ساتھ. تو کیا درست ہے کیا درست نہیں ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی نکیر کرنے لگے ایک پر کہ یہ پڑھتا کیوں ہو، یہ پڑھتا کیوں نہیں ہو. تو علم بھی ضروری ہے اس مسئلے میں، کیونکہ یہ ہمارے یہاں رواج پایا جاتا ہے، عمل پایا جاتا ہے دونوں طرح کا. تو اس میں دو باتیں ہیں، دو قول ہے. پہلا قول یہ ہے کہ درمیان سورت سے اگر ہم شروع کرتے ہیں قرات پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا شروع کرتے ہیں، تو پڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. کوئی حرج نہیں ہے مطلب پڑھ لینے میں کوئی گناہ نہیں ہے. یہ حنابلہ کا، حنبلیوں کا مذہب ہے، پڑھ لینے میں کوئی گناہ نہیں ہے. اور دوسرا موقف یہ ہے شافعیہ کا اور مالکیہ کا. ان کا کہنا ہے پڑھ لینا مستحب ہے، پڑھ لینا ثواب کا کام ہے. تو یہ دیکھیے دو قول ہے، اس کے علاوہ تیسرا کوئی قول نہیں ہے کہ نکیر کی جائے کہ پڑھا کیوں تو نے، تجھے پڑھنا نہیں چاہیے. اس طرح کا کوئی قول نہیں ملتا ہے اپنے علم کے اعتبار سے، اور علماء نے جو لکھا ہے اس میں تیسرا کوئی قول نہیں ذکر کیا. تو دو قول جب ذکر کیا ہے تو ہمارا بھی تعامل دو ہی دائرے میں ہونا چاہیے. اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو کبھی کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر اسے اطمینان ہوتا ہے دلائل کی بنیاد پر نہیں پڑھ لینا مستحب معلوم ہوتا ہے تو پڑھ لیتا ہے، تب بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اعتراض کی گنجائش نہیں ہے. کیونکہ یہاں جو اختلاف جو پیدا ہوا کوئی دلیل نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دلیل نہیں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
بیچ میں سے جب قرآن شروع کیے ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے ہوں یا نہ پڑھے ہوں، دونوں طرح دلیلیں نہیں ملتی. پڑھے ہیں یا نہ پڑھے ہیں، دونوں طرح کی دلیلیں نہیں ملتی. تو اس لیے علماء کا اپنا اپنا اجتہاد ہے، استدلال ہے. اور شافعیہ کے ہاں یا مالکیہ کے ہاں جو یہ ہے کہ یہ مستحب ہے، تو وہ دلیل بناتے ہیں اس عمومی اصول کو کہ ہر کام کے شروع میں بسم اللہ کہنا چاہیے. ہر کام کے شروع میں بسم اللہ کہنا چاہیے، تو اس میں برکت حاصل ہوتی ہے اور شیطان کے شر سے انسان بچتا ہے. اللہ تعالیٰ کا سپورٹ اسے حاصل ہوتا ہے اور شیطان کے شر سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ یہ قرآن کی تلاوت ہے، یہ بڑا عبادت کا کام ہے، تقرب کا کام ہے، ثواب کماتا ہے، تو اس کے یہاں اس کو شروع کرنے سے پہلے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا چاہیے. لیکن جیسے حنابلہ کا کہنا ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کوئی حرج نہیں ہے کہتے ہیں کیونکہ دلیل نہیں ہے، تو ہم دلیل نہیں ہے تو یہ نہیں کہہ سکتے سنت ہے. اور یہ بات صحیح ہے، دلیل نہیں ہے تو ہم سنت اسے نہیں مانیں گے، سنت نہیں کہیں گے. اگر سنت دلیل سے ثابت ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے ہیں تو ہم اس کو سنت مانتے، کیونکہ سنت اسی کو کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو یا ان کے سامنے کیا گیا ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو. اور تینوں طرح کی کوئی بات نہیں ملتی، کوئی بات نہیں ملتی. تو اس لیے ہم اس کو سنت تو نہیں کہیں گے، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور انہوں نے ایک بات کہی ہے شافعیہ نے کہ جیسے ہم قرآن شروع کرتے ہیں تو شروع کرتے وقت چاہے سورت آئے تب بھی ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں، تو ایسے ہی اگر بیچ سے شروع کرتے ہیں تب بھی پڑھ لینا چاہیے، ویسے ہی تب وہاں بھی مستحب ہونا چاہیے. تو اہل علم نے اس کا جواب دیا ہے، حنابلہ نے جواب دیا ہے اور اہل علم نے جواب دیا ہے کہ دیکھیے سورت کے شروع میں جب ہم بسم اللہ کہتے ہیں تو وہاں لکھا ہوا ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، صحابہ کرام کا عمل ملتا ہے، تو وہاں ہم سنت کہتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، سب کوئی مانتا ہے. لیکن درمیانے صورت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے جب ہم شروع کرتے ہیں بیچ صورت سے، تو وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ تو لکھا ہوا ہوتا ہے اور نہ ہی کسی کے عمل سے معلوم ہوتا ہے، صحابہ کے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے معلوم ہوتا ہے. تو اس لیے زیادہ تر صحیح معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کو یہ کہا جائے اتنا کہ اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو سنت سمجھ کر کے یا اس کو ایک دم کنٹینیو عمل بنا کر کے نہ کیا جائے، کیونکہ اس کے بارے میں جب دلیلیں نہیں ملتی ہیں تو اس میں بسا اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ تشدد پیدا ہو جائے. کوئی عمل بنا لیتا ہے جب، تو بعد میں تشدد یہ ہو گیا، جب کوئی نہیں پڑھتا ہے تو نکیر کرتا ہے، کیوں نہیں تو نے پڑھا، کیوں تو نے ایسا نہیں کیا، تو اس طرح ماحول بن جاتا ہے. اسی لیے دیکھو شافعیہ کے ہاں جب مستحب ہے تو ان کے ہاں تھوڑا سا تشدد بھی ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جہاں تشدد کی گنجائش ہوتی ہے، جہاں دلیلیں ہوتی ہیں وہاں تھوڑا سختی ہوتی ہے، جہاں دلیل نہیں ہوتی وہاں عوام کے لیے آسانی ہوتی ہے. اور دین آسانی کا نام ہے. آسانی اسی معاملے میں ہے کہ جہاں دلیل کی روشنی میں آپ کو آسانی دی گئی ہے وہاں آپ آسانی پہ عمل کر سکتے ہیں، اور جہاں دلیل کی بنیاد پر آپ کو مکلف کیا گیا آپ کو یہ کرنا ہے تو وہاں آسانی کی راہ آپ نہیں ڈھونڈ سکتے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو مسائل سے متعلق تھیں. اور ایک بات یہ ہے کہ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کئی فضیلتیں ہیں، اس میں ہم اختصار سے ایک دو بات ذکر کریں گے. سب سے پہلی بات یہ کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر ایک ایسی آیت ہے یہ اغفلہا کثیر من الناس، جس سے بہت سارے لوگ اس کی اہمیت، اس کی فضیلت سے غافل ہو گئے ہیں. وہ کہتے ہیں کیا آیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آیت کہتے ہیں قرآن کی آیت، معلوم ہے قرآن کی آیت ہے. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اس کی بڑی فضیلت ہے، لوگوں کو اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اس میں دیکھیے ایک بڑی چیز ہے، یہ شیطان کو مارنے کا کام کرتا ہے، شیطان کو مارنے کا کام کرتا ہے. ایک صحابی تھے، سواری پر تھے، گر گئے، کہا شیطان کا ستیہ ناش ہو، برا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا مت کہو، شیطان کا کو برا بھلا یہاں مت کہو، کیونکہ جب تم کہو گے وہ سوچے گا میں نے اس کو گرا دیا، اپنے طاقت کی بنیاد پر گرا دیا، مارے خوشی کے وہ بھول جائے گا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تب کیا کہو، یعنی نہیں کہنا ہے کہ شیطان برا بھلا ہو، یہ ہو فلاں ہو، گالی گلوچ شیطان کو نہیں، کیا کہنا ہے؟ تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہو. اگر بسم اللہ تم کہتے تو شیطان سکڑ کر کے مکھی کے مانند ہو جاتا. تو پاور ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شیطان بہت حقیر بن جاتا ہے، حقیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سامنے وہ ٹک نہیں پاتا. اور ایسے ہی دوسری بات یہ ہے کہ ہم
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام دلیل بیان فرمائی کہ جیسے اللہ نے قرآن میں کہا کہ شیطان یا جن لوگ جو ہمیں دیکھتے ہیں اور ہم انہیں نہیں دیکھتے، جن ہمیں دیکھتے ہیں ہم انہیں نہیں دیکھتے. ہم جیسے کپڑا نکالتے ہیں، باتھ روم جاتے ہیں، بیوی کے پاس جاتے ہیں، اگر ہم بسم اللہ نہ پڑھیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں اپنے طور پر، سب کچھ منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں، لطف اٹھا رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنوں کی آنکھوں سے آنکھوں کا پردہ یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ لے. انسان باتھ روم میں جائے یا کہیں کپڑا اتار رہا ہو تو بسم اللہ پڑھ لے گا. تو یہ ہتھیار ہے جنوں کے آنکھ کو بند کرنے کا. ہم دیکھیے انسانوں کے آنکھ سے چھپانے کے لیے، اپنے آپ کو پردہ کرنے کے لیے کتنا ہم سیکورٹی دیتے ہیں، گھروں کا پردہ کرتے ہیں، باتھ روم میں دروازہ اور بہت ساری سیکورٹی دیتے ہیں. لیکن جو ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے اس سے بچاؤ کے لیے ہم نے تدبیر کیا کی ہے؟ اس سے بچاؤ کی تدبیر یہی ہے کہ ہم ایسے موقع پر بسم اللہ پڑھیں. ہر جگہ آپ دیکھیں باتھ روم میں جاتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے بسم اللہ. اور یہ بھی ایک مسئلہ جان لینا چاہیے کہ جہاں جس حدیث میں بسم اللہ ہی کا تذکرہ ہے اتنا ہی پڑھنا چاہیے. جتنا ذکر ہے، جیسے باتھ روم میں جاتے ہو بسم اللہ اور اس کے بعد جو دعا ہے اس کا ذکر ہے، ہمیں اتنا ہی پڑھنا چاہیے، اپنی طرف سے اضافہ نہ کرے انسان. اور جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا ذکر ہے جیسے قرآن کے شروع کرنے سے پہلے، تو وہاں ہم پورا پڑھیں. تو شیطان دیکھیے باتھ روم میں جاتے ہیں، بیوی کے پاس جاتے ہیں، کپڑا اتارتے ہیں تو شیطان ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے. تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے دشمن کو خوش ہونے کا موقع نہ دے. اور دشمن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے جب بار بار وہ دیکھتا ہے کہ یہ لاپرواہ ہے تو انسانوں کی دلوں میں جو شریر قسم کے ہوتے ہیں وسوسے ڈالتا ہے، فلاں کے پاس جا اور دیکھ وہ کیسا کیا کر رہا ہے. تو جو آج لوگوں کے دلوں میں وسوسے آتے ہیں اور لوگوں کی تاکہ جھانکی ہوتی ہے وہ گویا ایک طرح سے شیطان کے وسوسے کی بنیاد پر ہوتی ہے، کیونکہ شیطان ایک طرح سے دیکھ لیا ہوتا ہے. یہ غفلت والا انسان سیکورٹی نہیں دیتا ہے، تو شیطان جب دیکھے گا تو دوسروں کے دلوں میں ڈالتا ہے. وہ جاتا ہے اور جا کر کے کوئی ویڈیو بنا لیتا ہے، کوئی اور کچھ کر لیتا ہے، کوئی اور اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں. تو شیطان سے ہمیں بچنے کی یا شیطان کی سیکورٹی کی دلیل ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے. اس کے اندر بہت پاور ہے، بہت طاقت ہے اور بہت سارے مسائل ہیں، لیکن اتنی باتیں کافی ہیں. انشاءاللہ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو کچھ ہم سنتے ہیں اس پر ہمیں عمل کرنے کہ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے اور کتاب و سنت پر ہمیں زندہ رکھے اور اسی پر ہماری وفات ہو. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.